کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں تربت صاحب مرکزی خیمے کے سامنے اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب اپنی دونوں بیٹیاں حلیمہ اور فاطمہ سے کہتے ہیں یا پھول کھلتا ہے تو باغ سنورتا ہے، یا بیٹیاں پروان چڑھتی ہیں تو وطن نکھرتا ہے۔ اس کے بعد ہم عثمان صاحب اور بالا خاتون کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں خاندان بنانا صرف ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں ہے، بلکہ خاندان بنانا ایک ریاست کی بنیاد رکھنا ہے۔ ادھر ہم علاؤدین اور گوگجا خاتون کو دیکھتے ہیں جو قبر پر غمگین حالت میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم جنگل میں صوفیہ کو دیکھتے ہیں جو عثمان صاحب اور بالا خاتون کے سامنے آ کر اپنی تلوار کو بے نیام کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے آج تم دونوں مرو گے۔ اور تبھی ہم ان دونوں کے درمیان لڑائی دیکھتے ہیں جہاں بالا خاتون صوفیہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے اسے نیچے گراتی ہے اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں بالا اسے چھوڑ دو، اسے قبیلے جا کر نمٹ لینا۔ اس کے بعد ہم جگید کو دیکھتے ہیں جو اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے کہتا ہے اب شکار اور جرگہ میرا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم جنگل میں کوجا سردار کو دیکھتے ہیں جو شکار کر رہے ہوتے ہیں، اور تبھی وہاں جگید اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے اور اس پر تیر کا نشانہ لگاتے ہوئے کھڑے ہو جاتا ہے۔ کوجا سردار غصے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ذلیل۔ اس کے بعد ہم عثمان صاحب اور تربت صاحب کو دیکھتے ہیں۔ تربت صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں ہم نے فوج کو پسپا کر دیا، مگر جب تک وہ غدار سامنے نہیں آتا وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ ہم دوبارہ پہلے ٹریلر کا منظر دیکھتے ہیں جہاں کلاڈیوس قبیلے کے اندر حملہ کر چکا ہوتا ہے اور ترکوں کو مارتے ہوئے کہتا ہے میں تم سب کا سر اتار کر عثمان کو بھیجوں گا۔ اس کے بعد ہم جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جو بازنطینی سپاہیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دوبارہ پہلے ٹریلر کا منظر دیکھتے ہیں جہاں دیوان لگا ہوتا ہے اور عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھیڑی ہمیشہ اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے، ایک بڑا طوفان برپا ہونے والا ہے، لیکن ہم لڑے بغیر اپنی جان نہیں دیں گے۔ اور اسی دوران ہم قبیلے کے اندر علاؤدین کو دیکھتے ہیں جو مسلسل بازنطینیوں کو جہنم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جنگل میں ہم تربت صاحب کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے کلہاڑی کی مدد سے بازنطینیوں کو کاٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم عثمان صاحب کو دیکھتے ہیں جو کلاڈیوس کو اسیر بنائے قبیلے کے اندر لے آ چکے ہوتے ہیں۔ کلاڈیوس عثمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، روم تم پر حملہ کرنا جاری رکھے گا۔ عثمان صاحب اپنی تلوار کو نکالتے ہیں اور کلاڈیوس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں میرے پاس تم سب کو دفن کرنے کے لیے زمین موجود ہے۔ اور تبھی ہم دیکھتے ہیں عثمان صاحب اپنی تلوار کو کلاڈیوس کی گردن پر چلا دیتے ہیں اور یہیں کلاڈیوس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں کیسا رہا یہ آج کا ٹریلر؟ مجھے